سمجھنا بال سے باریک تر ہے، عملی دنیا میں قدم رکھیں گے تو تلوار سے بھی تیز ہے، رکھے تو پتہ چلے، رکھے تو پتہ چلے ہم ہیں کسی اور جہاں۔ اس لیے میرا بھائی عرض یہ کر رہا تھا، مومن تیری خلقت کا ہدف بہت بلند ہے، یہ جنت نہیں، یہ حوران جنت نہیں، بلکہ یہاں تک صاحب کبریت احمر لکھتے ہیں، صلوات پڑھیں آپ، کہ جنتی جب جائیں گے جنت الفردوس میں، ایک مومن کو 800 سال گزر جائیں گے، 800 سال۔ یہ پتہ نہیں دنیا کے ہیں یا ادھر کے، روایت میں تفصیل نہیں ہے، لیکن بات جنت کی ہے تو شاید ادھر کے ہی ہوں، جہاں 50,000 سال کا ایک دن بنتا ہے۔ ہاں تو 800 سال جنتی کو جنت میں گزر جائیں گے، جو اس مومن کے لیے حوریں ہوں گی نا، یہ خداوند عالم کے حضور شکایت کرے گی، کریم اللہ تیری ذات نے ہمیں اس مومن کی خدمت کے لیے خلق نہیں فرمایا، کیوں نہیں؟ اسی کی خاطر خلق ہوئی ہو، بار الہ اتنے 100 سال گزر گئے، یہ تو ہماری طرف متوجہ تک نہیں ہے۔ ارشاد فرمائے گا کس طرح تمہاری طرف متوجہ ہو، یہ تو میری طرف متوجہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ الد الشیء فی الجنہ حب اللہ و حب للہ۔ حدیث ہے کہ جنت میں جو سب سے لذیذ شے ہوگی وہ اللہ کی محبت، سبحان اللہ کی محبت ہوگی، اور ان ہستیوں کی محبت ہوگی جن کی محبت اللہ کی محبت ہے، سبحان حب اللہ و حب للہ۔ تاریخ میں ہے کہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں، بی بی عالم اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں بیٹا اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بابا میرے حسنین سے بھی محبت کرتے ہو؟ کیوں نہیں بیٹا میں تیرے حسنین سے بھی کرتا ہوں۔ بابا یہ کیسی محبت ہے، ایک ہی دل ہے جس میں اللہ کی بھی محبت ہے، مخلوق کی بھی محبت ہے، یہ کیسی محبت؟ فرمایا او عالم خیر معلم بی بی، او میری بیٹی زینب کبریٰ تیرے حسنین سے محبت کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور جو محبت حکم خدا سے ہوتی ہے وہ خدا سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کے حکم سے محبت ہو وہ اصل میں اسی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ سب سے لذیذ شے جنت میں محبت خدا ہے، یہی وجہ ہے آپ کے امام علی زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد حضرت تجب لے من ذا الذی ذاق حلاوت محبت فرام منک بدلا۔ او میرے کریم اللہ وہ کون بدبخت ہے جو تیری محبت کی مٹھاس کو بھی چکھے پھر تیرے غیر کے دروازے پہ جائے۔ جس نے اللہ کی محبت کی مٹھاس چکھی ہے وہ تیرے غیر کے دروازے پہ نہیں جھکتا، ادھر ہی جھکتا ہے جدھر علی جھکاتا ہے، کسی اور دروازے پہ نہیں، اسی دروازے پہ جھکتا ہے جس پہ علی جھکتے ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں آئی کس لیے تھی؟ قلت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ فرماتا میں تو تھا ہی ایک پوشیدہ خزانہ، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ ان کو کیوں خلق کیا؟ کائنات کو درس توحید دینے کے لیے، فقط انسانوں کی خاطر جہانوں کی خاطر۔ سبحان انسانوں کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں، جہانوں کے مسائل کا حل ان کے پاس ہے۔ برادران اہل تسنن اور ہمارے درمیان مسئلہ خلافت میں اختلاف ہے، یقیناً ہے، وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ وجہ اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نائب وہ ہو
انسانوں کے مسائل کا حل پیش کرے. شیعہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہو جو جہانوں کے مسائل کا. یہی فرق ہے، وجہ اختلاف یہی ہے کہ وہ انسان تک محدود کرتے ہیں، ہم جہان تک لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے جس آقا کے نائب ہیں ان کی عظمت کتنا. سبحان اللہ. آئے پیغمبر خدا خلیفہ نبی اعظم کا جانشین ہے، تو دیکھیں سید الانبیاء کہاں تک ہیں. تو قرآن تو یہی کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او آمنہ کے لال، تو انسانوں کے لیے نہیں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جب آقا رحمتا للعالمین ہے تو نائب کو ہدی للعالمین ہونا چاہیے، عالمین کا ہادی ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے جب آپ کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھے حضرت جب مسند خلافت پہ آئے نا تو پہلے تو دنیا ہو پتہ نہیں کیا کچھ منتظر تھی کہ آج علی بیٹھیں گے کہاں، لیکن تاریخ نے دیکھا علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے، نبی بیٹھا کرتے تھے. اور پھر باتیں جب شروع ہوئی توہین ہو گئی. سن رہے تھے مولانا سے کہ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا ھذا مصنوع من الخشب، یہ لکڑی کا بنا ہوا ممبر ہے، تم اس پہ تعجب کرتے ہو. علی تو مہر نبوت کا سبب. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. آئے حضرت ممبر پہ ایک جملہ خطبہ ارشاد فرمائے لوگو ان اللہ خلق خلقا من الهواء اکلهم من الهواء شربهم من الهواء لباسهم من الهواء حتى نومهم على الهواء فسمع غواء. دنیا والو، اللہ نے ایک مخلوق ہوا سے پیدا کی ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، لباس بھی ہوا سے ہے، آرام بھی ہوا پہ کرتی ہے. تو فسمع غواء، چہرے گوئیاں شروع ہو گئی. ایسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ ایسی مخلوق کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ کے معصوم امام نے ارشاد فرمایا واللہ الذی نفس علی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. علی جب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ خلق خلقا من الارض عقلهم من الارض شربهم من الارض لباسهم من الارض حتى نومهم على الارض يتعجبون كما تتعجبون. علی اس مخلوق میں بیٹھ کے جب کہتا ہے خدا نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے جو کھاتی بھی زمین سے ہے، جو پیتی بھی زمین سے ہے، جو آرام بھی زمین پہ کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی ان پر بھی اسی طرح حجت خدا ہے جس طرح تم پر حجت خدا. سبحان اللہ. یہ ہے نائب پیغمبر کے اوصاف. ایسا ہے تو لے، اور اگر نہیں ہے تو پھر پڑھ علی اللہ. غصے کی تو بات نہیں ہے میرا بھائی. اگر ہے کوئی ثانی علی تو دنیا دکھائے، اور اگر نہیں تو پھر جھکے اسی دروازہ پہ جو دروازہ نبی نے دکھایا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. شہر علم میں ہوں، دروازہ علی ہے. ہدایت چاہیے تو جھکو دروازہ علی پہ. تو میرا بھائی اس علی نے دنیا والوں کو درس توحید دیا، نہ فقط انسانوں کو. بلکہ معصوم نے یہاں تک فرمایا ہم نے سبحان اللہ پڑھا تو فرشتوں نے پڑھا، ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو فرشتوں نے لگایا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تو ملائکہ نے کیا. شیعہ شکر کر تجھے توحید اس دروازہ سے ملی جن معلمین نے ملائکہ کو سکھایا، فرشتوں کو سکھایا. اس لیے ضروری ہے جو اسی خدا کو جس کو علی چاہتا. اور آپ کو یاد ہے ہم کیسے انداز میں جھکتے تھے؟ سر پر سجود ہو کے دعائیں یہ زبان پہ ہوتی. کفو بعزت ان تکون لی ربا وکفو بی فخرا ان اکون لک عبدا. اس سے بڑا علی کے لیے فخر کیا ہے کہ تو علی کا رب ہے. اس سے بڑھ کے اور عظمت کیا ہے کہ علی تیرا